بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے 100 سال پرانے جنات کے محل میں خزانہ ڈھونڈنے گئی تو وہاں کے راجا نے قید کر لیا، لیکن جو ہی میری شکل دیکھی سارا خزانہ قدموں میں ڈال کر سر پر لال گھونگھٹ۔ میں نے بچپن سے اپنے دادا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ دادا ابو کا کہنا تھا کہ تمہارے ماں باپ کا تمہارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور مرتے وقت تمہارے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیجیے گا، اسے کبھی ہماری کمی نہ ہونے دیجیے گا۔ دادا ابو نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا وہ ہمیشہ میرا خیال رکھیں گے، اور انہوں نے اس وعدے کو نبھایا بھی۔ دادا ابو کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی خوشی اور جینے کی وجہ تھے۔ دادا ابو کو ہمیشہ سے ہی عملیات اور خزانے تلاش کرنے میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی سلسلے میں ہی وقف کر دی۔ وہ جب بھی کسی خزانے کی تلاش میں نکلتے تھے تو گھر دادا ابو کا ایک وفادار ملازم رامو میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھی میرے دادا کی عمر کا تھا اور دادا ابو کی طرح مجھے چاہتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا۔ دادا ابو کے پاس بہت سے خزانوں کے نقشے موجود تھے اور وہ اکثر نقشوں کے بارے میں مجھے بتاتے رہتے تھے، اور ان کے پاس ایک نقشہ تھا جو کہ ایک بہت ہی پرانی حویلی کا تھا۔ دادا ابو اس حویلی میں جانا چاہتے تھے اور وہاں جا کے وہاں سے خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دادا کو یقین تھا کہ اس حویلی میں خزانے دفن ہیں، مگر یہاں پر جانا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر میں نے سنا تھا کہ جنات کا پہرا تھا، اس طرف کوئی انسان نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جنات رہتے تھے اور وہاں سے گزرنے والے کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے۔ ان جنات کے بارے میں سنا گیا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک تھے اور سالوں سے اس حویلی پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں میرے دادا ابو کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد اس حویلی میں چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کرنا ہے۔ جو کوئی اس حویلی کی طرف خزانہ حاصل کرنے کی نیت سے جائے گا تو اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ غریب تھے یا ہمیں روپے پیسے کی کمی تھی۔ ہماری بھی ایک بہت بڑی حویلی تھی، زمین جائیداد تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرے دل میں بھی دادا ابو کی دیکھا دیکھی خزانہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں بہت بڑے خزانے کی مالک بنوں۔ بچپن سے ہی دادا ابو کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور میرے دل میں اس چیز کی خواہش پیدا ہونا تو فطری سی بات تھی۔ اور شاداب، وہ جس خزانے کے لیے میں نے سب سے زیادہ پرجوش دیکھا تھا وہ پرانی حویلی تھی، اور دادا کو جس خزانے کے لیے میں نے سب سے زیادہ پرجوش دیکھا تھا وہ پرانی حویلی تھی، جس کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہاں کا خزانہ تو زمانے کہاں جانا ہے، وہاں کبھی کوئی انسان نہیں گیا، اور اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو واپس پلٹ کر نہیں آتا، وہ اسی حویلی میں کھو جاتا ہے جو بھی وہاں پر جاتا ہے۔ میں نے دادا ابو سے کہا کہ میں اس حویلی میں جانا چاہتی ہوں، میں وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے وہاں جانے کی اجازت چاہی، مگر دادا اب اس کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ راستہ میرے لیے بہت کٹھن ہے، میں وہاں پر جا کر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گی، اور دادا ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ میں اس سے پہلے کہ کیسے جا سکتی ہوں، دادا ابو وہ تو کبھی بھی مجھے اس حویلی میں جانے نہیں دیں گے اور مجھے روکیں گے، اس بات سے منع کریں گے۔ پھر مجھے ایک بہانہ مل گیا، ہمارا کالج ٹرپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ جس دن ہمارا ٹرپ جا رہا تھا اس دن میں اپنے دادا ابو کو ٹرپ کا کہہ کر اس پرانی حویلی میں چلی گئی تھی، اور پھر ایک خط دادا ابو کے نام پر چھوڑ کر گئی تھی جس میں میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں پرانی حویلی میں جا رہی ہوں، میرے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کیجیے اور میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ جلد ہی کامیاب ہو کر لوٹوں گی، اور اگر نہ لوٹ سکی تو آپ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ دیکھ کر دادا ابو بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور وہ میرے پیچھے آنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں جب اس گاؤں میں پہنچ گئی اور اس حویلی کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے لگی تو لوگ مجھے حیران نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگے۔ ان کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے میں پاگل ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس موت کے گھر تک جانا چاہتی ہو، کیوں آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ لوگ تو دن کے وقت اس طرف کا رخ نہیں کرتے اور آپ رات کے وقت یہاں جانے کی بات کر رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ ابھی وہ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ وہاں پر ایک لڑکا آ گیا، وہ اپنا وضع قطع سے شہری معلوم ہو رہا تھا۔
جن بڑے بوڑھوں سے حویلی کا راستہ پوچھ رہی تھی تم سے میرے بارے میں پوچھنے لگا، اور دونوں بزرگ کہنے لگے کہ یہ مسافر ہے مگر سرپھری ہے، موت کی حویلی کا راستہ پوچھ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ وہ نوجوان بھی مجھے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا، مگر میں نے اس کی نگاہوں کا بھی اثر نہیں لیا اور آگے کی جانب چل دی۔ چلتے چلتے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نوجوان کی نگاہیں مجھے دور تلک دیکھ رہی ہوں۔ جب میں کافی آگے آ گئی اور اندھیرا پھیل چکا تھا اور حویلی بڑی شان سے سامنے براجمان تھی، میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے وہاں پر رہنے والی مخلوق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ میں آ رہی ہوں تمہارا سامنا کرنے، تمہارا مقابلہ کرنے۔ وہ ایک بہت ہی بڑی حویلی تھی، اسے دیکھ کر کسی محل کا گمان ہوتا تھا، مگر اس کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ تھی۔ کتنے زمانے گزر گئے تھے، اس طرف کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے احساس ہوا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جسے میں اب تک خوابوں میں دیکھتی آ رہی تھی۔ مگر کیسے؟ جب میں یہاں پر آئی ہی نہیں تھی تو میں یہ خواب میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ میں جوں جوں قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، یہ احساس زور پکڑتا جا رہا تھا کہ ساری جگہ تو میں دیکھ چکی ہوں، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، جیسے میں صدیوں یہاں رہتی رہی ہوں۔ میں نے جب اس کا دروازہ کھولا تو ایک زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا، جیسے وہاں پر رہنے والے مکینوں کو کسی نئے آنے والے مسافر کے بارے میں اطلاع دے رہا ہو۔ میں اپنا سامان اٹھا کر ایک کمرے کی طرف چلی گئی اور پھر اپنا سامان اس کمرے میں رکھنے کے بعد میں نے اس پورے محل کو گھوم پھر کر دیکھا۔ اس کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی، دیواروں کا سمٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، ہر چیز دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ مگر ایک کمرے میں جا کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ صاف ستھرا تھا اور بہت ہی اچھی حالت میں تھا، وہ کسی بھی طرح اس حویلی کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بستر پر چادر پر شکن تک نہیں تھی اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ بھی مجھ سے جانا پہچانا لگ رہا تھا، اور یہ خوشبو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کب سے میری سانسوں میں بھری ہو، جیسے ابھی یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، کیا اس حویلی میں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے پھر پوری حویلی کو گھوم پھر کر دیکھا، مگر یہاں مجھے کوئی انسان بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی یہاں پر مجھے کسی انسان کے اثرات نظر آئے تھے۔ یہاں تک کہ جہاں پر جو باورچی خانے تھے ان کی حالت بھی بہت ہی بری تھی۔ اگر کوئی انسان یہاں رہ رہا تھا تو وہ باورچی خانے کا استعمال تو کرتا ہوگا۔ مگر پھر جب مجھے اس کمرے کا خیال آیا تو میں نے اپنے خیال کی خود ہی نفی کر دی۔ یہاں پر روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ میں گھر سے 3-4 ٹارچ لائٹیں لے کر آئی تھی، اور ایک عجیب بات جو میں نے نوٹ کی تھی، یہاں پر آ کر مجھے ایک عجیب طرح کا سکون ملا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میری کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہو، اور وہ جو پراسرار خواب آتے تھے ان کی وجہ سے جو میری طبیعت بے سکونی چاہتی تھی، وہ بے سکونی بھی جیسے ختم ہو چکی تھی۔ میں یہاں اپنے جس مقصد کے لیے آئی تھی، میں نے وہ مقصد پورا کر کے ہی یہاں سے جانا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے بغیر میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میں اپنے دل میں ایک بار جو ٹھان لیتی تھی وہ میں پورا کر کے رہتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پر خزانہ کون سی جگہ پر ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہاں پر ایسا کوئی تہہ خانہ ہوگا، یا پھر ایسی کوئی پوشیدہ جگہ جہاں پر کسی کی عام نگاہ نہ جاتی ہو۔ میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھی، مگر میں بہت لمبا سفر کر کے آ رہی تھی تو میں بہت ہی زیادہ تھکن کا شکار ہو گئی تھی۔ آرام کرنے کے لیے میں اسی کمرے میں آ گئی تھی، اور میرے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس کمرے میں کوئی ہوا تو وہ میرے سامنے آ جائے گا، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس حویلی میں میرے علاوہ کون آیا ہے۔ میں بستر پر لیٹے ہی نہ جانے کیسے گہری نیند میں سو گئی، حالانکہ مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ کتنی دیر تلک میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی تھی، تب جا کر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مگر آج نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا، رات نہ جانے کون سا پل تھا جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر ابھی کوئی تھا۔ مجھے واضح طور پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا، مگر کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایسے میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد کتنی دیر تک میں جاگتی رہی۔ میرا دھیان بار بار دادا ابو کی طرف جا رہا تھا۔ اب تک انہوں نے
میرا خط پڑھ لیا ہوگا اور انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس حویلی میں آ چکی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ جب دادا ابو کو میری یہاں موجودگی کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پھر وہاں پر آ جائیں گے اور پھر ہم دونوں مل کر یہاں پر خزانہ ڈھونڈیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے میں پھر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اب کی بار میں نے خود کو ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرے سامنے ایک مرد تھا جو سر پر چادر ڈالے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ وقت دیکھا تو صبح کا سویرا ہر سو پھیلنے کو تھا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور یہ سارا سامان خشک چیزوں پر مشتمل تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گاؤں میں مجھے میری مطلوبہ چیز ملے گی بھی یا نہیں، اس لیے میں اپنا گھر سے بندوبست کر کے آئی تھی تاکہ میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو سکوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گاؤں کی سیر کے لیے حویلی سے باہر نکل آئی۔ جب میں آبادی کی طرف آئی تو لوگ مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ بہت سارے لوگ تھے جو گاؤں کے درمیان میں ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جن میں وہ دونوں کل والے بوڑھے بھی جنہوں نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، جیسے انہیں میرے زندہ ہونے کی امید بالکل بھی نہ ہو۔ میں جب ان لوگوں کے پاس گئی تو میرا شہری لباس دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں اپنے منہ میں داب لی تھیں۔ وہ بڑے بوڑھے مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں، اس حویلی میں جو بھی جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں لوٹتا۔ تم وہاں سے زندہ سلامت کیسے آ گئی ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ رونما نہیں ہوا؟ مجھے ان لوگوں کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ دیہاتی لوگوں کی باتیں بھی عجیب مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ بھلا آج کل کے زمانے میں جنات اتنے فارغ ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی دنیا میں رہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہیں۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرا دھیان پھر اپنے پراسرار خوابوں اور رات کو ہونے والے واقعے کی طرف چلا گیا تھا، مگر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور تھوڑی دیر گاؤں میں وقت گزارنے کے بعد واپس حویلی میں آ گئی۔ مجھے اپنے دادا ابو کا انتظار تھا۔ اگر انہوں نے ابھی تک خط پڑھ لیا تو وہ یہاں پر کیوں نہیں پہنچے تھے؟ یہی سوچتے سوچتے میں حویلی میں آ گئی تھی۔ پورا دن میں نے حویلی میں گھومتے ہوئے ایک ایک کمرے کو چیک کرتے ہوئے گزارا، مگر کسی بھی کمرے میں مجھے کوئی بہانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مغرب گزر چکی تھی اور اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میں نے ٹارچ ہاتھ میں اٹھائی، ایک کمرے میں آئی تو وہاں پر مجھے ایک الماری سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک لکڑی کی الماری تھی جو دیوار میں بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے یہ خیال کیا کہ شاید اس میں کوئی چوہا یا کوئی جانور ہے جس کی وجہ سے یہ آواز سنائی دی ہے، کہ خالی حویلی میں جب کسی قسم کا کوئی شور کوئی آواز نہیں تھی تو ایسے میں ہلکی سی آواز بھی بہت زیادہ شور پیدا کرتی تھی۔ مگر میں نے پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس الماری میں کچھ ہو۔ میں اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ جیسے سختی سے بند تھا اور وہ کسی بھی طریقے سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے کوشش کی، اب کی بار وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ میرے سامنے جو منظر تھا وہ حیران کن تھا۔ یہ الماری نہیں تھی بلکہ یہ ایک دروازہ تھا جو ایک کمرے میں کھلتا تھا۔ میری طرح میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسے الماری ہی سمجھتا کہ اس کی آرائش و زیبائش بالکل کسی الماری کی طرح ہی تھی۔ میں جب اس کمرے میں آئی تو بالکل خالی تھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی، مگر جو بات مجھے چونکا رہی تھی وہ اس کمرے میں بنا ہوا تہہ خانہ تھا۔ میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ اس تہہ خانے میں کچھ ہے، وہ خزانہ اسی تہہ خانے میں ہی چھپا ہوا ہے۔ میں ٹارچ کی روشنی میں اس تہہ خانے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ اس کے اوپر عجیب سی ناقابل فہم زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی جو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ بہت ہی مختلف قسم کی زبان درج تھی اور میں اس زبان سے ناواقف تھی۔ ابھی میں اس عبارت کو پڑھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا تھا۔ میں حیرت کی زیادتی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس تہہ خانے میں نیچے آ گئی۔ یہاں ہر چیز گرد آلود تھی اور سب سے حیران کن بات جو مجھے نظر آئی تھی، وہاں پر وہی شخص سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ میں اب ڈر گئی تھی، خوف سے اپنی جگہ پر ٹھہر کر رہ گئی تھی اور نہ جانے کس احساس کے تحت میں آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ ابھی میں اس سے چند قدم دور تھی کہ اندیکھی سی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا، مجھے قید کر لیا تھا۔ میرے دونوں پاؤں زمین کے ساتھ جکڑ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میرے لیے قدم اٹھانا محال تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خوف کا شدید احساس تھا جو میرے حواسوں پر سوار تھا۔ مجھے تمام لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں اور مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ جن باتوں کو میں دیہاتیوں کی باتیں سمجھ کر
نظر انداز کر رہی تھی، بلکہ وہ تو سچے واقعات تھے۔ ان کے ساتھ ہوئی آپ بیتیاں تھیں، آنکھوں دیکھے حال تھے جو بیان کر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں شدت سے یہاں سے نکلنے کی دعا مانگ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش دادا ابو یہاں پر آ جائیں اور وہ دیکھ لیں کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب وہ شخص چلتا ہوا میرے سامنے آ کر رکا۔ وہ ابھی بھی گھونگھٹ میں تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا وہ بھی یہاں پر مجھے قید کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ مگر اگلا لمحہ میرے لیے حیران کن تھا۔ تو میرے سامنے آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے تحاشا حسین تھا، اس کی نیلی آنکھیں تھیں، گورا رنگ تھا۔ اس کو دیکھ کر تو کسی دیوتا کا گمان ہوتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ حیرت کی بات جو میرے لیے تھی، وہ خود کو قید میں سمجھ رہی تھی، مگر میں اندیکھی زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بہت محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے پیار ہی پیار تھا، اور یہ سب کچھ مجھے حیران کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کے دل کے بہت قریب تھی، اور وہ مجھے جیسے صدیوں بعد دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ میرے سر پر اڑایا اور کہنے لگا، تم بالکل میری رانی جیسی ہو۔ رانی؟ میں نے زیر لب یہ نام دہرایا تھا۔ یہ رانی کون ہے؟ پھر وہ جیسے کسی خواب سے جاگا اور کہنے لگا کہ اور میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تمہاری امانت یہاں پر ہے۔ میں بہت برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں خواب کے ذریعے تمہیں کتنی بار یہاں پر بلا چکا ہوں، اور کتنے برسوں بعد تم یہاں پر آئی ہو۔ اس کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ اس پرانے کھنڈر جیسے محل میں میری کون سی امانت تھی، اور یہ میرا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ میں تو سب کچھ جانتی بھی نہیں تھی، پھر یہ مجھے کیسے جانتا تھا؟ وہ مجھے لے کر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں چلا گیا، اور جب اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر موجود خزانے کی چمک سے میری آنکھیں چندیا گئی تھی۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا اور پورا خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، بہت سے قیمتی اشیاء وہاں پر موجود تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں نے اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خزانے کی مالک کیسے بن سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ سارا خزانہ میرے حوالے کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ مجھے اس شخص کا خیال آیا، یہ آخر تھا کون، اور میرا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ اسے کیسے پتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں گی؟ جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے تو ایک ساتھ اتنے سوالوں کی مجھ پر بوچھاڑ کر دی ہے۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر اسی کمرے میں آ گیا جہاں پر میں رات کو سوئی ہوئی تھی، اور جو اس حویلی میں سب سے منفرد اور سب سے صاف ستھرا کمرہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کمرہ اس کے استعمال میں ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، مگر یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، یہ حویلی خالی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نہ جانے کب سے یہاں رہ رہے ہیں۔ تو جب اپنی ضروریات کے لیے حویلی سے باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی آپ پر نظر نہیں پڑتی کیا؟ اب کی بار وہ میری باتوں پر پراسرار انداز میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اب میں ہمتن گوش ہو کر اس کی بات سن رہی تھی جب اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ وہ قبیلہ جنات کا سردار ہے، اور یہ حویلی پہلے ایک بہت بڑا محل تھی، اور یہاں پر جنات آباد تھے۔ میں یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آخر کو میں ان کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، اس حویلی میں کہیں پھنس کر نہ رہ جاؤں اور پھر کبھی باہر نہ نکل سکوں۔ اسے بھی جیسے میرے ارادوں کی خبر ہو چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی یا کہیں بھی بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اپنی تمام حقیقت بتانے کا موقع دو تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں، تمہارے ہر سوال کا ہر جواب دوں۔ اب تو
میرے ذہن و دل میں بہت ہی زیادہ تجسس جاگ اٹھا تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ یہ حویلی جو پہلے ایک بہت بڑا شاندار محل تھی، یہ ویران کھنڈرات میں کیسے بدل گئی، اور جو لوگ یہاں پر آتے تھے وہ واپس نہیں جاتے تھے۔ تو میرے ساتھ یہ جن اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں بھی یہاں پر خزانہ چرانے کی نیت سے ہی آئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ محل پہلے خوشیوں کا گہوارہ ہوتا تھا، یہاں پر خوشیاں رقص کرتی تھیں، ہم جنات یہاں پر انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، انسانوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی خوشی اور غمی میں شامل ہوا کرتے تھے، مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ نہ ہمیں انسانوں سے شکایت تھی اور نہ ہی انسانوں کو ہم جنات سے۔ ہمارے آباء و اجداد کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ وہ انسانوں کی دنیا میں پوشیدہ رہتے ہیں، انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو پوشیدہ رہ کر وہ اپنا آپ انسانوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ مگر میرے دادا ابو کی سوچ دوسرے جنات سے الگ تھی، انہیں بھی ان کے آباء و اجداد نے انسانوں کی دنیا میں رہنے سے روکا تھا، مگر انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ اصل میں انہیں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی تو قبیلے سے اجازت نہیں ملی، مگر انہوں نے اپنا قیام یہیں پر رکھ لیا۔ اور دادا ابو کے بعد میرے ابو کا بھی یہی وتیرہ تھا، انہوں نے سارا بچپن، ساری زندگی انسانوں کے ساتھ گزاری تھی، ان کے یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ یوں ہم سب اس محل میں رہ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر ایک دن ایک بدفطرت عامل اس گاؤں میں کہیں سے آن ٹپکا۔ وہ بہت ہی بڑا جادوگر تھا، کتنا ہی طاقتور جن دیو اس کی قید میں تھے۔ اس نے بہت ہی وظیفے اور چلے کیے ہوئے تھے اور بہت سے موقعات بھی قابو میں کیے ہوئے تھے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جب اس گاؤں میں آیا تو اسے ہم لوگوں کے بارے میں خبر ہو گئی۔ میں اس وقت اپنی دنیا میں گیا ہوا تھا، میری بیوی اور باقی خاندان یہیں پر تھا۔ وہ ایک شیطان تھا، اس کے شیطانی دماغ میں پھر ایک خیال آیا، اس نے ہماری حویلی پر چاروں طرف سے عمل کر کے بندش لگا دی۔ اب وہاں سے نہ کوئی جن نکل سکتا تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی جن آ سکتا تھا۔ اس کا ارادہ میرے پورے خاندان کو اپنے قابو میں کرنے کا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ چلہ کاٹنے لگا تھا۔ جب تک مجھے اس بارے میں خبر ملی تو تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اب ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس عامل کی منتیں کرنے کے، مگر وہ اتنا پتھر دل تھا، اس پر کسی بات کا، کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک بہت ہی خطرناک عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے نتیجے میں میرا پورا خاندان اس کے قبضے میں چلا جاتا، مگر یہاں پر اسے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کا عمل الٹا پڑ گیا تھا اور میرا پورا خاندان اس کی قید میں جانے کے بجائے اس حویلی میں ہی جل کر بھسم ہو گیا تھا، اور وہ عامل خود بھی اس عمل کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ عمل الٹا پڑنے کی وجہ سے اس حویلی میں آگ لگ گئی تھی، اور چونکہ کوئی بھی جن یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اسی لیے سب اس آگ میں جل کر مر گئے تھے۔ میرا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا، اور پھر وہ سحر اور وہ حصار بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تب میں بہت ہی زیادہ رویا تھا اور اپنے خاندان والوں کو میں نے بہت زیادہ یاد کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور اس عامل کی وجہ سے میری محبت مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ پھر میں اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تھا اور اپنی نئے سرے سے زندگی شروع کی تھی۔ کئی 100 سال گزر گئے، مگر میں اپنی پہلی بیوی کو بھول نہیں پایا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ ایک آدم زادی اسی روپ میں اور اسی ساتھ میں پیدا ہوئی ہے جس میں میری بیوی پیدا ہوئی تھی۔ تم ہو بہو اس کی ہم شکل ہو، اور ہمارے اس محل میں جتنا بھی خزانہ تھا وہ میں نے عام نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی رکھوالی کے لیے ایک خادم یہاں پر مخصوص کر رکھا تھا۔ جو لوگ بھی یہاں پر خزانہ چرانے کی نیت سے آئے، یہاں پر کوئی بھی چوری کی نیت سے یا غلط ارادے لے کر آتا تھا تو وہ خادم اسے یہاں سے بھگا دیتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ حویلی پر اسرار مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے اس طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتا چلا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام خزانہ میں تمہارے حوالے کروں گا۔ میں ہی تمہیں خواب کے ذریعے خزانے کے بارے میں بتاتا تھا۔ یہ جو زیورات دیکھے تھے یہ میری بیوی کے تھے، جو اکثر وہ پہنتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری ملکیت میں ہو، اور ایک اور بات، تم نے اس خزانے کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، کسی بھی غلط مقصد کے لیے اس خزانے کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ میرے لیے یہ تمام کہانی کسی الف لیلا داستان کے برابر تھی۔ اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمام خزانہ یہاں سے کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟
گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو وہ مجھ سے 100 سوال کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دشمن بھی بن جائیں، مجھ سے یہ خزانہ چھیننے کی کوشش کریں۔ اس نے میری تمام بات کو غور سے سنا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہارے مسئلے کا میرے پاس حل موجود ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام خزانہ یہاں سے لے کر جاؤ گی اور ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھو گی، اور تمہارے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں کبھی بھی خبر نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی پوٹلی دی اور کہنے لگا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ سارا خزانہ اس میں آ جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے وہ تمام خزانہ اس کے اندر ڈال دیا، اور اٹھانے میں بھی وہ پوٹلی بالکل ہلکی سی تھی، اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا۔ میں پھر اس کا شکریہ ادا کر کے گاؤں سے اپنے گھر واپس آنے لگی تو وہ لوگ مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے وہاں سے نکل کر آ گئی ہوں۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ لوگ تو اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ رات کو جو اس کے پاس سے گزرتا تھا اس سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور میں وہاں سے زندہ سلامت واپس لوٹ آئی تھی۔ جب میں گھر میں آئی تو دادا ابو کو دیکھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں میرا لکھا ہوا خط تھا۔ میں جب ایک دم سے ان کے سامنے گئی تو وہ پہلے تو بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے موجود ہوں۔ دادا ابو نے مجھ سے خزانے کے بارے میں پوچھا تو میں انہیں پھر اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں ساری بات بتا دی، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے۔ یہ سب سن کر دادا ابو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ اس خزانے کے مالک بنے، اور اب میری وجہ سے ان کی بھی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ہم نے پیسوں سے بہت سے ضرورت مندوں کی امداد کی تھی، کتنی لڑکیوں کی میں نے شادی کروائی تھی، لوگوں کے گھروں میں مستقل راشن پہنچانے کا بندوبست کیا۔ غرض یہ کہ میں نے ہر وہ کام کیا جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ہر وقت کسی کے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، کسی کی نظروں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوتی تھی، اور میں نیند میں گھبرا کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سارے کام الٹے ہونے لگے تھے، اور اس دن تو جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میری وہ خزانے کی پوٹلی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، سب لوگوں سے پوچھا، دادا ابو بھی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، مگر وہ پوٹلی کہیں بھی نہیں مل رہی تھی، نہ اس کا پتہ لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس سے مشورہ مانگوں۔ پھر میں نے 2-4 دن انتظار کر کے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کہیں سے مل جائے، گھر میں ہی ہوگی، شاید میں کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ مگر اس نے تو جیسے نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں اس بارے میں ملازمین پر بھی شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی اصلیت وہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، اور اگر انہیں اس کی اصلیت معلوم ہوتی تو وہ بھی چوری جیسا قبیح فعل سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو وہ کہاں جا سکتی تھی، اس کے بارے میں صرف میں اور دادا ہی جانتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس کے بارے میں جانتی ہو۔ یہ معاملہ عین ممکن تھا، ایسا ہو بھی سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور مخلوق نے اس کو غائب کر دیا ہو۔ سوال یہ تھا کہ اس سے کسی اور کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، کہ پوٹلی تو صرف میرا حکم مانتی تھی، اس سے صرف میں ہی فائدہ اٹھا سکتی تھی، میں ہی اس سے زیورات نکال سکتی تھی، کیونکہ اس جنزادے نے اس پوٹلی کو مجھ سے منسوب کر دیا تھا، اور ایک طرح سے وہ میری ہدایت پر عمل کرتی تھی۔ اگر میرے علاوہ اور کوئی اسے ہدایت دیتا یا اسے کھولنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کا حکم نہیں مانتی تھی، اور اگر وہ غلط نیت سے اس کو کھولنے کی کوشش کرتا تو کھولنے والے کو نقصان ہو سکتا تھا۔ مجھے مسئلہ اس بات سے نہیں تھا کہ وہ کسی نے چرا لی تھی، مجھ سے دولت چھن گئی تھی، مجھے مسئلہ یہ تھا کہ کہیں کوئی اسے غلط نیت سے استعمال نہ کر لے اور اپنا نقصان کروا بیٹھے۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہو، اور مجھے اسی بات کی زیادہ پریشانی تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ مجھے دادا ابو نے مشورہ دیا کہ مجھے دوبارہ سے اسی حویلی میں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلے کا حل وہاں پر موجود ہو، اور وہاں سے مجھے میرے سوالوں کے جوابات مل جائیں۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اس حویلی میں ضرور جاؤں گی، اور اب کی بار اکیلی ہی جاؤں گی۔ دادا ابو نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، اب کی بار مجھے اکیلا نہیں جانے دیں گے، مگر جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو انہیں پھر خاموش ہونا پڑا، اور میں مغرب کے وقت ہی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، اور پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔
آج نہ جانے کیوں مجھے وہ حویلی وحشت زدہ اور پرائی پرائی سی لگ رہی تھی۔ جب میں پچھلی دفعہ اس حویلی میں آئی تھی تو مجھے یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی ہے، اور اب کی بار ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے میں کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والی ہوں۔ بار بار میری چھٹی حس مجھے یہاں سے دور جانے کو کہتی تھی، اور میں نے اپنے تمام خیالات کو زور سے اپنے ذہن سے جھٹکا اور خود کو اس بات پر یقین دلایا کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس حویلی کا جو مکین ہے وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ بھلا مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ میں آج بھی روشنی کا بندوبست اپنے ساتھ کر کے آئی تھی، اور پھر میں سیدھی اسی کمرے میں آ گئی تھی جہاں پر میں پچھلی بار رکی تھی، جہاں پر وہ رہتا تھا۔ مگر اب جب میں اس کمرے میں آئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا تو سارا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر جس کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا، اب اس خوشبو کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کمرے کی حالت بھی ابتر تھی، وہ بھی دھول اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ایک پل کو تو میرا دل یہ سوچ کر ڈوب گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے چلا گیا ہو، مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ اتنے سال یہاں پر رہا تھا، وہ اچانک سے یہاں سے کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تم جب بھی مجھ سے کوئی بات کرنی ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تم ہمیشہ اس کمرے میں، اس حویلی میں آ جانا اور مجھے 3 بار میرے نام سے پکارنا تو میں آ جاؤں گا۔ پھر میں نے اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کیا تھا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے 3 کے بجائے کتنی ہی بار اس کو پکارا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، وہ میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مگر پھر میں نے وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے اس وقت یہاں سے گیا ہو اور جلد ہی واپس آ جائے۔ میں نے رات اسی کمرے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پریشانی کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کیا کرتی؟ ایک عجیب گھٹن اور وحشت زدہ سا احساس تھا جو مجھے جکڑے جا رہا تھا، اور پھر اسی بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک گھٹن زدہ سا احساس تھا جو مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سانس لینے میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا کمرے میں داخل ہو سکے، مگر جب میں نے کھڑکی کھولی تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کمرے سے باہر ایک خوفناک صورت مخلوق کھڑی تھی جو بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ میں نے جب ایک دم سے کھڑکی بند کی تو اس مخلوق نے بھی پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا جب میں کسی ایسی مکروہ صورت مخلوق کو دیکھ رہی تھی، اور اس مخلوق کی نظر پڑی جیسے مجھے وہ جھپٹ لے گی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی تھی اور وہ زوردار آواز کے ساتھ کھڑکی کو بجانے لگی اور اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ مخلوق کھڑکی توڑ کر کمرے میں داخل ہونے لگی، اور میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ جوں میں آگے بھاگ رہی تھی وہ مخلوق میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بہت ہی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں جو اس ماحول کو اور بھی زیادہ دہشت ناک بنا رہی تھی۔ میں بڑی شدت سے اس جن ذات کو پکارنے لگی تاکہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔ میں آگے آگے بھاگ رہی تھی اور وہ مخلوق بڑی تیزی کے ساتھ میری جانب لپک رہی تھی۔ پھر وہ مخلوق میرے سر تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گئی۔ وہ مخلوق بھی میرے ساتھ ہی نیچے گر گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک دم نہ جانے کہاں سے ٹوٹی ہوئی لکڑی آ گئی تھی۔ میں نے وہ کھینچ کر اس کے سر پر ماری۔ وہ چیختے ہوئے تھوڑا دور جا کر ہٹی۔ مجھے وہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور میں جلدی سے گاڑی لے کر وہاں سے آگے آ گئی۔ مگر جب میں راستے میں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مخلوق میری گاڑی کے ساتھ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بس میری گاڑی کے برابر پہنچنے ہی والی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے بری طرح سمٹ کر رہ گئی تھی۔ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، اس چیز سے پیچھا کیسے چھڑواؤں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے وہ جن ذات کہاں گیا ہے اور اب تک وہ میری مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ اس سلسلے میں جن ذات کی جگہ اس بری افریت کی موجودگی میں میری سمجھ سے باہر تھی۔ کہیں اس نے جن ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ایک دم سے وہ میری گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور گاڑی وہیں پر رک گئی، مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ زور زور سے شیطانی انداز میں قہقہے لگانے لگی اور پھر میری جانب بڑھنے لگی۔
اسے خود کی طرف بڑھ کر مجھے موت آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون ہے اور میری کیوں دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس نے ایک دم سے میرے سائیڈ والا گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے کھینچ کر باہر نکال لیا اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی۔ وہ مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ میرا سانس رکنے لگا تھا، یوں لگنے لگا تھا جیسے میرا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ موت مجھے آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اچانک اسے کسی نے زوردار دھکا دیا اور وہ دور جا کے گری۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ کر کھانسنے لگی۔ میرا گلا بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا میرے سامنے وہ کھڑا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو؟ اسے دیکھ کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا اور مجھے یوں لگا کہ واقعی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں وہ عفریت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے میری جانب لپکی تھی مجھے ختم کرنے کے لیے، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کی آخر میرے ساتھ کون سی دشمنی تھی۔ مگر اب میرے سامنے جن ذات ڈھال بن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ایسا کوئی بھی وار مجھ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اب اس کی جنزاد کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں جنزاد نے آواز دے کر نہ جانے کس کو بلایا تھا۔ میرے سامنے دو نوجوان حاضر ہو گئے تھے جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس عفریت کو پکڑ لیا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب یہاں ہم دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ جنزاد نے مجھ سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلا کر اپنے ٹھیک ہونے کا اسے یقین دلایا۔ میں نے عفریت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک چڑیل تھی جو کہ بہت ہی زیادہ لالچی تھی۔ وہ اس خزانے کے پیچھے تھی۔ جنزاد نے اسے اچھی طرح سے سبق سکھایا تھا اور اسے یہ لگا تھا کہ شاید وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی، مگر وہ غلطی پر تھا۔ جب وہ سارا خزانہ مجھے مل گیا تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکی اور وہ میری دشمن بن گئی اور وہ مجھ سے یہ سارا خزانہ چھیننا چاہتی تھی۔ اور پھر وہ میرے پیچھے آ گئی اور اس نے میری وہ پوٹلی بھی مجھ سے چرا لی، مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب اس پوٹلی نے اس کا حکم نہیں مانا۔ اس نے خزانہ نکالنے کی اور جب زیورات نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ خود مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس حویلی میں ضرور آؤں گی، اس لیے وہاں پر میرا انتظار کر رہی تھی، اور جنات میری امانت میرے حوالے کر کے یہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنا ایک آدم چھوڑ رکھا تھا جو اس حویلی کی حفاظت کرتا تھا، اور وہ اسے میرے بارے میں اطلاع دیتا میں جب بھی وہاں پر جاتی تو۔ مگر اس چڑیل نے خادم کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور اس طرح سے نہ تو وہ میرا دفاع کر سکتا تھا اور نہ میرے بارے میں جنزاد کو اطلاع دے سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر جنزاد اتفاقاً آ گیا تھا، اور جب یہاں پر آیا تو اسے جیسے ہی میرے بارے میں پتہ چلا وہ فوراً میری جانب آ گیا، اور میں سوچ رہی تھی اگر وقت پر وہ نہ آتا تو میرا کام تمام ہو جاتا، کیونکہ وہ چڑیل تبھی وہ خزانہ حاصل کر سکتی تھی جب میری موت واقع ہو جاتی۔ اسی صورت میں ہی اس پوٹلی کا کوئی دوسرا مالک بن سکتا تھا۔ پھر جنزاد نے مجھے میرے گھر پر چھوڑا اور اگلے دن وہ پوٹلی بنا کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس پوٹلی کو امانت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا اور ہر اس انسان کی مدد کرتی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ وہ مدد کا حقدار ہے، اور اب جنزاد بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں اس خزانے کی وجہ سے کوئی اور میرا نیا دشمن اٹھ کھڑا نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے ایک خادم میرے لیے مخصوص کر رکھا تھا جو کسی بھی ناگہانی کی صورتحال میں اسے میری حالت کے بارے میں آگاہ کر سکتا تھا۔ مگر اس کے بعد خیریت ہی رہی۔ اس کے بعد خزانے کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دادا ابو کا میری شادی کرنے کا اصرار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میری چونکہ کوئی پسند ہی نہیں تھی، میں نے دادا ابو کو کہا کہ آپ جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ میرے اس فیصلے سے دادا ابو کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میری شادی طے کر دی تھی۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر ایک روحانی عامل تھا۔ وہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ پہلے ہی دن اسے میرے بن بتائے میرے خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے ایک مصیبت اپنے سر مول لے لی ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے کتنے ہی تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم اتنے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو واپس کر دو، اور مجھے بھی یہی بہتر لگا تھا۔ جس دن میں نے وہ تمام خزانہ جنزاد کو واپس کیا تھا، اس دن میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم دین میں کامیابی حاصل کرو، اپنے رب کے ساتھ تعلقات مضبوط بناؤ، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔